سائنس صرف انہی چیزوں کو مانتی ہے جو کہ آنکھوں سے دیکھے گئے ہوں یا تو محسوس کیے گئے ہوں۔ انہی تجربات کے تحت ایک سائنٹسٹ جس کا نام چارلس ڈارون تھا، اس نے ایک تھیوری پیش کی جو کہ تھیوری آف ایولیوشن کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی کہ ارتقاء کا عمل، جس تھیوری میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے انسان نہیں بلکہ بندر تھا، اور جیسے وقت گزرتا گیا اس نے ترقی کی اور ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ ہے نا عجیب سی بات؟ لیکن یاد رہے یہ ڈارون کی ایک صرف تھیوری تھی جس سے کافی سارے سائنٹسٹ آج بھی متفق نہیں ہیں۔ یہاں پر ہم ایک غلطی کر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس کا یہی موقف ہے کہ انسان بندر سے انسان بنا، لیکن یہ صرف ایک ڈارون کی تھیوری تھی، لا نہیں۔ تھیوری اور لا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تھیوری ایک نظریہ ہوتا ہے اور لا ایک قانون ہوتا ہے۔ سائنس جب اجتماعی طور پر ایک بات کو مان لیتی ہے تو وہ لا کہلاتا ہے، اور تھیوری آف ایولیوشن کو سائنس اجتماعی طور پر نہیں مانتی، کیونکہ کافی سارے ایسے سائنسدان آج بھی موجود ہیں جو کہ اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتے۔ لیکن کچھ سائنسدان آج بھی یہ مانتے ہیں کہ انسان پہلے بندر ہوا کرتا تھا، اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ترقی کی اور وہ کرتے کرتے انسان بن گیا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور ہم سے پہلے گزرنے والی امتوں کو یہ بتا دیا تھا کہ اس نے مٹی سے ایک انسان کو بنایا، پھر فرشتوں کو کہا کہ اسے سجدہ کر، جن میں سے ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سب سے پہلے انسان تھے اور انہیں اللہ نے بنایا، نہ کہ بندر سے انسان بنائے۔ سائنس خدا کو نہیں مانتی، اس لیے وہ اس چیز کو بھی بالکل نہیں مانیں گے۔ لیکن آج بھی سائنس کچھ ایسی چیزوں کو دریافت کر چکی ہے جو کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے تھے، اور انشاءاللہ آنے والے عرصے میں یہ بات بھی مان لیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان ہی آیا، یعنی کہ کوئی بندر نہیں۔ جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح اللہ کی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں مخلوقیں اور بھی ہیں جن میں بندر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ انسان جیسے دکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان ان سے بنا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب میں بندر بنا دیا۔ اس کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں پر عذاب نازل کیا، جن میں سے ایک عذاب یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہی بندر ہیں، لیکن اگر بندہ اپنی سوچ کو استعمال کر ہی رہا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان سے بندر تو بن سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، لیکن یہ کہنا بالکل ہی فضول ہوگا کہ انسان بندر سے بنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ انسان سے ہی پیدا ہوا ہے، اور سب سے پہلا انسان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ کہ ہم کسی بندر کی اولاد ہیں۔ ہاں، جو سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی بندر کی اولاد ہوں۔ میں گالی نہیں دے رہا، میں بس اپنی تھیوری پیش کر رہا ہوں، ویسے بھی جس کا جو دل کرتا ہے وہ تھیوری پیش کر دیتا ہے۔ میں جاتے ہوئے 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اگر انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بنا ہے تو اتنے عرصے سے یا اتنے ہزار سالوں سے جو ہم جن بندروں کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی انسان بن کے ہمارے سامنے کیوں نہیں آیا؟ سوال نمبر 2، انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بنا تو آج انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، تو یہ انسان اتنے عرصے سے انسان ہی کیوں ہے؟ کسی اور مخلوق میں تبدیل کیوں نہیں ہوا؟ یا تو اسے ابھی تک تو سپرمین بن جانا چاہیے تھا۔ تو آپ ڈارون کی اس تھیوری میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟